فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاح لامکان، سید انس و جاں سرور لالا روخاں، نیر تاباں سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمائے دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبناہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم برادر گرامی خلیفہ حضور قائد ملت سید الشاہ سید ممتاز شاہ صاحب قبلہ، حافظ قاری حافظ لال محمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قبلہ سمیع اللہ صاحب، دیگر جتنے بھی ناظم اجلاس جناب قاری محمد بخش حافظ علی شیر صاحب، سادات کرام علماء ذی وقار میرے سامنے تشریف فرما، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں اور آپ مرحوم شوکت خان کی ایصال ثواب کی مجلس میں جمع ہیں، اور کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی ایک آپ نے بیانات سنے، اور ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت قبلہ سمیع اللہ صاحب سے بیدم وارسی کے کلام پہ آپ نے تضمین بھی سنی، اس کے بعد جو ہے مرحوم کے لیے لکھا گیا ان کا کلام بھی سنا، اور بھی کچھ چیزیں سنی۔ اس سے پیشتر بھی آپ نے سعید صاحب سعید ارشد صاحب سے بیان سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب کرے۔ اصل جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آئیں مجلس میں، کچھ ایک مقاصد ہوتے ہیں مجلسوں میں آنے کے بھی۔ اب ایصال ثواب کی مجلس میں ہم لوگ آئے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا مقصد ہے، وہ مقصد رہتا ہے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ ایک مقصد ہمارا رہتا ہے گھر والوں سے تعزیت کرنا، جو اس کے پسماندگان ہیں ان سے یہ کہنا کہ ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور تیسرا مقصد اور سب سے اہم مقصد وہ یہ رہتا ہے کہ ہم جب ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ رہنا چاہیے کہ وہاں پہ جو بھی بیان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہمیں بتائی جائیں گی، تو جو ہماری یہ موٹی عقل میں سمجھ میں آئیں گی، جو ہمیں صحیح لگیں گی، اور ہمیں واقعی میں لگے گا کہ نہیں یہ واقعی میں باتیں تو اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہا ہے، اور حقیقت میں معاملات ایسا ہی ہے، تو مین ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کی بھی کوشش کریں۔ مین یہ اہم چیز یہ ہونی چاہیے، ورنہ رسمن نہیں ہو کہ جس طریقے سے ہم لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، یہ رسمن چیزیں ساری جو ہے ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ جس طریقے سے ہم کسی کے ولیمے کی دعوت میں رسمن جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کسی کے جنازے میں بھی جا رہے ہیں تو بھی رسمن جا رہے ہیں، ہم کسی جلسے میں جا رہے ہیں تو بھی رسمن جا رہے ہیں، ہم کسی کی چہلم کی فاتحہ میں جا رہے ہیں وہ بھی رسمن جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رسمن جو ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور نیت پھر جیسی بندے کی ہوتی، انما الاعمال بالنیات۔ اب اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیتوں پر۔ اگر سیکھنے کی غرض سے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور اگر خالی رسمن آتے ہیں کہ اسلم صاحب کو منہ دکھا کے ہم نے آنا ہے تو وہ پھر رسم تو ہماری ادا ہو گئی، پھر ثواب نہیں ملا۔ تو ثواب کی نیت سے آئیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ 2 دن بعد مقدس رحمتوں والا برکتوں والا رمضان کریم کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ بھی ہمارے بیچ آئے گا اور آ کے پھر نکل جائے گا، اور ہماری حالت یہ رہتی ہے جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر واپس وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر واپس وہیں پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنے کے بعد بھی جب عید والا دن آتا ہے تو پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ، پھر کیوں بھوک کاٹی، کیوں پیاس کاٹی، کیوں سارا کچھ سہا جب ہمارے اندر چینجنگ ہی نہیں آئی۔ لازم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے کس طریقے سے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ، محاسبہ نفس بھی کرتا رہا، آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ رکھا، کانوں کا بھی روزہ رکھا، یعنی محاسبہ نفس کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، کسی کو غلط کلمہ بھی زبان سے نہیں کہا، کوئی غلط بات بھی کانوں سے سنی نہیں۔ ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن ہم لوگ صرف 2 روزے رکھنے والی قوم ہیں، آخری جمعہ اور 27ویں روزہ جو ہے 2 روزے رکھیں گے، وہ بھی مشکل سے کہیں رکھیں گے تو نہیں رکھیں گے۔ تو جس طریقے سے 5 وقتہ نماز ایک عام مسلمان پہ، عاقل بالغ پہ فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے رمضان کے 30 روزے بھی جو ہیں اسی بندے پہ فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس میں سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ